لاہور کے علاقے اچرا کے بعد مزنگ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان 4 افراد کے جاں بحق ہونے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ابتدائی تحقیقات بھی ہو چکی ہیں اور اب تک کی ابتدائی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں کہ یہ 4 افراد موت کے گھاٹ کیوں اترے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جب اچرا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر بھی ایک ماں، بچے اور ایک آشنا کا کردار تھا۔ یہاں پر بھی محرکات کچھ یوں سامنے آئے ہیں کہ شاہد جٹ جو کہ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا اور وہ عائشہ جو بیوہ خاتون تھی، پچھلے 3 سال سے وہ بیوہ تھی، وہ اس کو پسند کرتا تھا اور ان کے آپس میں مبینہ طور پر تعلقات بھی تھے، ان کے گھر آنا جانا تھا اور اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا۔ اب معاملہ کچھ یوں پیش آیا ہے کہ جو اب تک کی ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عائشہ کی بڑی بیٹی سمرہ، جس کی عمر 20 سال بتائی جا رہی ہے، شاہد جٹ اس کو پسند کرنے لگ گیا اور جیسے ہی اس نے اپنی پسند کے بعد اس کے رشتے کا کہا اور عائشہ نے 40 سالہ ملزم شاہد جٹ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اپنی جوان بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس ملزم نے کہا کہ اگر سمرہ میری نہ ہوئی تو یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی اور اس نے طیش میں آ کر یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ آپ لوگ یاد رکھو گے۔ ناظرین کرام، اسی کے اوپر بحث و مباحثہ جاری رہا۔ شاہد جٹ نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود مقتولہ عائشہ جو بیوہ تھی اس نے اپنی 20 سالہ بیٹی سمرہ کا رشتہ شاہد جٹ کے ساتھ نہ کیا، جبکہ آج سے 2 ماہ قبل فیب میں اس نے معیز خان نامی شخص کے ساتھ، ایک نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا اور وہ اپنے گھر کے اندر خوش تھے۔ جبکہ اس کے بعد جو کہانی کھل کر سامنے آئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اب سمرہ بھی اپنے گھر واپس آئی ہوئی تھی اور رات کو ماں اور اس کے بچے اپنے فلیٹ کے اندر سو رہے تھے اور رات کے وقت یہ ملزم شاہد جٹ نامی جو شخص ہے یہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، دروازہ توڑتا ہے۔ دروازہ توڑنے کے بعد یہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے پسٹل سے اور فائرنگ کے نتیجے میں مقتولہ عائشہ، اس کا ایک بیٹا منیب اور اس کی ایک بیٹی یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جس میں 20 سالہ سمرہ اور ایک 9 سالہ مناہل جو ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتی ہیں اور انہیں قریبی ہاسپٹل نیو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جب دیکھتا ہے کہ میں نے اس پوری فیملی کے اوپر جو ہے وہ اپنا غم و غصہ جو میں نے مطلب کہ جھاڑنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، ان کی میں نے جان لے لی ہے، اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ اپنی کن پٹی پہ پسٹل رکھتا ہے اور پسٹل رکھنے کے بعد یہ خود کو مار لیتا ہے۔ اب ناظرین کرام، جو ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہیں ایس ایس پی آپریشن توقیر نعیم کے مطابق وہ یہی ہے کہ جو مقتولہ عائشہ ہے مبینہ طور پر اس کا شاہد جٹ کے ساتھ تعلقات تھے، ان کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، جبکہ اس کے بعد جو بحث و تکرار ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے وہ اس کی بیٹی کے رشتے پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اچرا واقعہ کی طرح اس میں بھی لیونگ ریلیشن شپ سامنے آتا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر وہ رشتے جو کہ ہمارے معاشرے کی اقدار کو بھی رونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب یہ ٹرینڈ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ہمارے نوجوان نسل کے، جب ہمارے بچوں کے، جب ہماری سوسائٹی کے سدھو موسے والا جیسے جو ان کے رول ماڈل بن جائیں، جب بچے ان کو اپنانے لگ جائیں، یا پھر بھوک افلاس یا مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھ جائے کہ لوگ جو ہے وہ مینٹلی طور پر اتنے ہی جو کہ ڈیمیج ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی یہ کہانی کھل کر سامنے آئی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پورے خاندان کو وہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب شاہد جٹ جو ہے وہ بھی اس دنیا فانی سے جا چکا ہے، 3 افراد کو وہ موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ پولیس اس کی ابتدائی تحقیقات کر رہی ہے اور اس کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کیا آیا کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ کا معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔